وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ووددت أننا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل قر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون قر محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض رواه مسلم شریف کی حدیث ہے. قدرے اس میں الفاظ زیادہ ہیں اور جہاں الفاظ زیادہ ہوتے معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ہے ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ہوتی ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے. مدینے کا قبرستان جنت البقیع ہے اور مکہ معظمہ کا قبرستان جنت المعلا ہے. جنت دونوں ہیں اور اس میں آرام کرنے والے جنتی لوگ کیا کہنا ان کا. تو حضور تشریف لائے قبرستان میں. حضور کا تشریف لانا یہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا ایک سبق ہے جو بھولے بھی قبرستان نہیں جاتے. شاید انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مر ہی کے جائیں گے قبرستان. اگر قسمت سے ملا تو کتنے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوئی. کوئی زمین میں دھنس گئے کسی زلزلے میں, کوئی سمندر میں غرق ہو گئے جب اس کی طوفانی موجیں اٹھی, تو کسی کو درندہ کھا گیا, کسی کو پرندے کھا گئے نوچ نوچ کر کے. خبر کہاں ملی انہیں؟ کسی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. تو اگر نصیب میں ہوئی تو قبر ملتی ہے. تو قبرستان حضور تشریف لائے. تو ہم حضور کے آنے کو دیکھتے ہیں, کسی کے ادھر ادھر کی بات ہم نہیں دیکھتے کہ کیا کہتا ہے. فقال, جب قبرستان میں آئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم, السلام علیکم. اور یہی ہم مومنوں کا سلام السلام علیکم. اگر ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں تو کرنا بھی چاہیے. ہمارے نبی نے تو سکھایا اپنے مردوں کو بھی سلام کرو السلام علیکم. تو کیا حضور اینٹ پتھر کو سلام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں, جن کو سلام کیا جانا وہ سن رہے ہیں. لیکن وہ تمہیں کچھ سنا نہیں سکتے. خود سنتے ہیں لیکن تمہیں کچھ نہیں سنا سکتے. آپ کہیں مردے سنتے ہیں, تو جو خدا قادر ہے زندوں کے سنانے پر, وہ قادر ہے مردوں کو بھی سنانے. قدرت سناتی ہے ان کو. اس لیے کہ خدا نہ چاہے تو ہم دنیا میں کچھ نہیں سنتے, بہرے ہو جاتے ہیں. کتنے آدمی بہرے ہیں اور گونگے ہیں. جو بہرا ہے وہ گونگا ہوگا, ہی کچھ سنے نہیں تو بولے گا کیا؟ جو بہرا ہے وہ گونگا ہوگا, جس کو آپ مکہ کہتے ہیں. یہاں بمبئی والے اس کو مکہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں مکہ اس کو کہتے ہیں. تو کتنے ہیں کان رکھتے نہیں سنتے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. اللہ کہتا تو سناتا. تو جو زندوں کو سناتا ہے وہ مردوں کو بھی سناتا. تو حضور نے کہا السلام علیکم دار قوم مومنین, قوم مومنین کے گھر السلام علیکم. قبر بھی گھر ہے اور خدا جانے اس گھر میں کب تک رہنا ہے. دنیا میں تو جو رہ رہے ہیں. یہاں بہت عمر ہوئی تو 60 سال کی, 70 سال کی, 80 کی, 90 کی, 100 کی. کوئی ہے جو 100 کے اوپر بھی چلا جاتا ہے. بس نہ کیا
پھر اس کے بعد وہی گھر ہے، قبر بھی گھر ہے، وہ مومنوں کا گھر ہے، اس لیے کہا ہے مومنوں کے گھر السلام علیکم، تم پر سلام۔ یہاں تو حضور مرنے والوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اینٹ پتھر کو حضور سلام کر رہے ہیں، اور وہ کیوں کریں گے کسی اینٹ پتھر کو سلام؟ اینٹ پتھر خود ان کو سلام کرتے ہیں۔ حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی نکلتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، خود بیان ہے حضور کا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارف الان۔ مکے میں جب میں کبھی گزرتا تھا تو ایک پتھر مجھے سلام کرتا تھا، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے سلام کرتا تھا، ہمیں وہ پتھر ہو کے پہچانتا تھا، تم آدمی ہو کے نہیں پہچانتے نبی، کیسے ہو تم؟ پتھر سے بھی گئے گزرے ہو تم، کیسے ہوا؟ فرمایا اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں کون سا ہے، بتایا نہیں مگر پہلے کرتا تھا، پہلے سے سلام کرتا تھا۔ تو حضور کہا کہ پتھر کو سلام، پتھر تو خود ہی حضور کو سلام کرتے ہیں۔ تو وہ پردہ کرنے والے مومنوں کو حضور سلام کر پیش کرتے۔ ہم مردوں کو سلام کرنے میں نہیں کتراتے، کچھ لوگ زندوں کو سلام نہیں کرتے، وہ سمجھتے کہ سلام کریں گے تو ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ جی صاحب، ہمیں سلام تو جانے دیجئے، سلام کرو تو جواب بھی نہیں دیتے۔ غریب آدمی اگر ان کو سلام کرتا ہے تو کچھ عمرا، کچھ متکبرین ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، جواب دینے میں بھی اپنی انسلٹ سمجھتے، کچھ ہی لوگ ہیں لیکن ہے ان کی اچھی خاصی تعداد، سلام کا آپ کے جواب میں۔ اور کوئی عہدے والا اور رتبے والا اور مرتبے والا ذو وجاہت مل گیا تو اس کا پاؤں بھی چومتے ہیں، یہ بھی دیکھو گے آپ، پتہ نہیں پاؤں چومتے ہیں کہ اپنی دولت چومتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، ایک سے ایک رنگ ہے یہاں دنیا میں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال حضور نے سلام کیا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں، قدرت انہیں سناتی ہے، وہ سنتے ہیں جب حضور سلام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اب حضور ان سے بات کر رہے ہیں، ہم زندوں سے بات کرتے ہیں نا، حضور مردوں سے بھی بات کرتے ہیں، اب ان سے بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یعنی مردے تو زندوں سے ملنے نہیں آتے، اور کبھی اگر مردے آ جائیں تو گھر والے بھاگ جائیں گے سب کہ بھیا مردہ کفن اوڑھ کر کے سب گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو مردے تو اٹھ کے نہیں آتے ملنے کے لیے، لیکن زندہ لوگ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی جو زندہ ہیں ان سے جا کے ملیں گے، ہم سب پہنچ جائیں گے وہاں، اور یہ انشاءاللہ صرف برکت کے لیے لگایا، ورنہ یقیناً ملیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا ملیں گے، نہ چاہا تو نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، یقیناً ملیں گے۔ یہ انشاءاللہ برکت کے لیے لگایا، انشاءاللہ میں بڑی برکت ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، مل جائیں گے آ کر کے۔ خوشخبری سنائی، یہ نہیں کہ آج میں ملنے آیا ہوں، کل انشاءاللہ جو ہے میں تم سے ملنے آؤں گا یہاں، تم تمہارے ساتھ، جیسے تم نے اپنا رخ دنیا سے موڑ کر کے آخرت میں آنکھیں کھول دی ہیں، ہم بھی آ جائیں گے، تم سے ملیں گے۔ ابھی بات کر رہے ہیں حضور، پھر آگے فرمایا وہ ودت تو، اور میری تمنا تو یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں، دیکھو مردوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ودت تو میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، میری آرزو ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ تو صحابہ آپ کے ساتھ تھے جب آپ قبرستان میں تھے تو قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، دینی بھائی تو آئی ہے سب، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم میرے جانثار ہو، تم میرے صحابی ہو، تم ہم پر جان چھڑکنے والے ہو، تم ہماری راہ میں بچھ جانے والے لوگ ہو، صحابی ہو تم، میرے بھائی بعد میں آئیں گے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور ان کو بھی یاد کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو پردہ کر گئے ان کو، جو ابھی پیدا ہوں گے سب ان کو، ہم لوگوں کو سب کو یاد کیا حضور قبرستان میں جا کر، ہمارے بھائی وہ ہوئے ہیں کہ جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ بھائی ہیں، یہ کیا کرم ہے، حضور نے ان کو بھائی بنا دیا، کرم کی کوئی حد ہے، میرے بھائی ہوں گے۔ اخواننا الذین لم یاتوا بعد، جو اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کیا فقالوا کیف تعریف من لم یاتوا بعد من امتک، آپ کی امت کے وہ افراد جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ صحابہ نے عرض کیا، یعنی قبرستان میں بھی درس ہو رہا ہے، بھائی بات سمجھ، پردہ کرنے والے بھی خوش ہو رہے ہیں اور جو ساتھ ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، درس ہو رہا ہے۔ کہا حضور ان کو کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے، میرے بھائی ہیں۔
حضور کا بھائی کہنا یہ غایت کرم ہے، وہ میرے بھائی ہیں، یہ بہت بڑی تواضع ہے. اور ہمارا کہنا ہے ان کو بھائی یا بڑا بھائی، یہ بے ادبی اور پرلے درجے کی گستاخی ہے. بھائی بس یہ ان کا کرم ہے، جو چاہے کہیں. وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ میرے بھائی ہیں. ویسے تو جتنے مسلمان ہیں سب دینی بھائی ہیں، عالمی مساوات ہے. انٹرنیشنل بردرہڈ جس کو کہتے ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. اب وہ جو میری امت کے وہ لوگ جو اب تک پیدا نہیں ہو، میرے بھائی ہیں. میری آرزو میں ان کو دیکھو حضور کا، حضور کیسے پہچانیں گے ان کو جو ابھی پیدا تک نہیں ہوئے؟ کیسے آپ پہچانیں گے ان کو کہ آپ کی امتی ہیں؟ اب سنیے صاحب، فتعرف من لم يتوب من امتك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امتی؟ فقال ارأيت لو ان رجلا له خيل حر محجلة بين ظهري خيل دهم مؤمن الا يعرف خيله. فرمایا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تم لوگ کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی سفید ہے اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، قوائم، بہت خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے. پورا گھوڑا جو ہے وہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا، اور اس میں سفیدی جب ماتھے پہ ہوتی ہے، اس کے قوائم پر ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پر گھوڑے کے، بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. تو کہا کوئی ایسا آدمی جس کے گھوڑے کی پیشانی اور اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، کیا اپنے گھوڑے کو ان گھوڑوں میں نہیں پہچان سکے گا جو صرف سیاہ رنگ کے ہیں، وہاں سفیدی نہیں ہے؟ کہا بالکل پہچان لے گا اس کو، اپنے گھوڑے کو بالکل پہچان. اب یہی حال، میری امت اس دن غرم محجلین ہو کر کے آئی. وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعلیٰ جو چمک دمک رہے ہیں. تو یہ وضو قیامت کے دن سبب بنے گا حضور کے پہچاننے کا، اور اسی پر یہ بحث چل رہی ہے. لہٰذا وضو سے مت گھبراؤ بابا. پہلی چیز ایک پہچان یہ بتا دی حضور کہ اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری امتوں کے یہاں یہ سب نہیں تھا، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، یہ شان ہے، یہی غرم محجلین ہو کے آئے گی. قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور بالکل پہچان لے گا وہ اپنے گھوڑے کو؟ قال فإنهم يأتون غرا محجلون من الوضوء، تو میری امت جو ہے چمک دمک کے ساتھ قیامت کے دن آئے گی، میں پہچان لوں گا. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے وہ آسائے وضو چمک دمک رہے ہوں، سب چلملا رہے ہوں. سبحان اللہ. اللہ وہ دن سب کو نصیب کر رہے ہوں، جس دن کی بات چل رہی، خدا وہ دن سب کو نصیب کر رہے ہوں. اس طرح پہچان لوں گا. انا فرضهم على الحوض، اور حوض کوثر پر میں ان سے پہلے موجود ہوں گا اور ان کو پلانے کی جام بھر بھر کے تیاری کروں. آیا حضور اپنے دستے کرم سے پلائیں گے. آیا اللہ حضرت اس دن کو یاد کر کے، اللہ والوں کو یہ سب تو یاد ہے، حضور جس دن جام بھر بھر کے پلائیں گے حوض کوثر پر اپنی امت کو، ایک چھینٹا بھی اگر مل جائے آپ کے ہاتھ سے تو مجھے بہت ہے. تیرے قربان مجھے ایک بوند بہت ہے. اللہ حضرت کرتے ہیں تیرے قربان مجھے ایک بوند بہت ہے، ایک بوند بھی مل جائے آپ کے ہاتھ سے. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن جام بھر بھر کے آپ پلائیں گے نا حضور، اگر بھر کے نہ ملے ایک بوند بھی اپنے ہاتھ سے پلا دیں گے تو بہت. تیرے قربان مجھے ایک بوند بہت ہے، کافی. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں کس کس خیال میں لوگ ہیں. میں دیکھوں گا کہ میری امت نہ رہے. الحمدللہ رب العالمین. اب اس فصل میں 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، تیسری میں. اس کے بعد آپ سنیں گے کہ کون سی چیز ہے جو وضو کو ضروری کر دیتی ہے، وضو ضروری ہو جاتا ہے. 2 حدیثیں مگر ابھی ہیں. تو آج جمعرات ہے، جمعہ کو درس ہوتا نہیں ہے، سنیچر کو بھی نہیں ہوتا، اتوار کو بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ پیر اور منگل کو ہم آپ زندہ ہیں تو وہ 2 حدیثیں بھی آپ سنیں گے. آج اسی پر اکتفا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.